یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا پرانا ہال ہے اس اسمبلی کا. اس کو ابھی ہم جرگہ ہال کے حساب سے دیکھتے ہیں. 1947-48 کا وہ بنا ہوا ہال ہے. یہاں پر پہلے ہائی کورٹ ہوا کرتا تھا. اچھا، ابھی ہم جو ہے وہ اسپیکر گیلری کے طرف داخل ہو گئے ہیں اور اسپیکر کے گیلری کے ساتھ جو ہے وہ ہم اندر جائیں گے. اسپیکر صاحب کا یہ چیمبر ہے، یہاں سے وہ نکلتے ہیں اور یہ سیدھے اسپیکر صاحب اس دروازے سے انٹر ہوتے ہیں. اچھا، ابھی ہم پہنچ چکے ہیں اسمبلی کے مین ہال، جہاں پہ تمام ممبران اسی راستے سے اس دروازے سے انٹر ہو کے یہاں سے داخل ہوں گے. السلام علیکم ناظرین، سنو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیضان حسین. آج ہم موجود ہیں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں. خیبر پختونخوا اسمبلی کے نئے ممبران جو الیکشن جیت چکے ہیں، کس طریقے سے وہ اسمبلی میں داخل ہوں گے، ان کے لیے کیا فیسیلیٹیشن سینٹر بنائے گئے ہیں، وہ اسمبلی ہال تک کیسے جائیں گے. ہمارے ساتھ سیکٹری خیبر پختونخوا اسمبلی کفایت اللہ خان موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور ان کو ساتھ اپنے لے کے جاتے ہیں تاکہ وہ ہمیں تمام پروسیس کے بارے میں آگاہ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، کیا فیسیلیٹیشن سینٹر آپ نے کہا کہ ہم نے بنایا ہے، کس طریقے سے نئے ممبران کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، ان کے لیے کیا سہولیات بنائی گئی ہیں، اس بارے میں ہمیں بتا دیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا پرانا ہال ہے اس اسمبلی کا. اس کو ابھی ہم جرگہ ہال کے حساب سے دیکھتے ہیں. اور یہ اب ہم نے یہ ڈیسک بنائے ہیں، یہاں پر مختلف وہ بیٹھیں گے. یہاں پر ہمارے ممبران سے ہم ان کے کوائف لیں گے، ان کے بایو ڈیٹا لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے اسمبلی کارڈ بنانے کے لیے ہم نے ان کو یہاں پر وہ ڈیٹیلز دیں گے اور ان کو اسی وقت ہم ودن 5 منٹس کارڈ بنوا کر دیں گے. اور ساتھ میں یہاں پر وہ بینک کے عملہ بیٹھا ہوگا، وہ ان کے لیے اکاؤنٹس کھولیں گے. اور اس سے رات بس یہ وہاں پر ایک ہی ون ونڈو آپریشن ہوگا یہاں پر. اور وہ ادھر سے پہلے جب آئیں گے تو پہلے ہمارے سیکٹری آفس میں میرے ساتھ آئیں گے اور اس کے بعد یہاں پر ہم ان کو بھیجیں گے. تو یہاں ان کے سارے فیسیلیٹیز، جس میں بایو ڈیٹا کا بایو ڈیٹا جمع کرنا، ان کے لیے کارڈ کا بنوانا، ان کے لیے بینک اکاؤنٹس کا بنوانا، تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. اچھا، یہ ان بینچوں پہ کون بیٹھے گا؟ مطلب یہاں پہ سامنے جو ہے وہ بینچز لگائی گئی ہیں، ان پہ کون بیٹھے گا؟ یہ تو ہمارا ویسے جرگہ ہال ہے. یہاں پر تو ہمارے جو ایسے فنکشن وغیرہ ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ آتے ہیں تو ہم ان کو یہیں پہ بٹھاتے ہیں، کیونکہ وہ ہم نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے. یہ ہمارا پرانا ہال ہے، تو اس لیے ابھی ہم نے یہاں پر نئے ممبران، آنے والے جو ممبران ہیں، ان کو فیسیلیٹیشن سینٹر اس میں بنا دیا تاکہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو اور وہ ادھر ادھر نہ جائیں. ساتھ میں پرانے حال کی تھوڑی سی تاریخ بھی بتا دیں. یہ تو 1947-48 کا وہ بنا ہوا ہال ہے. یہاں پر پہلے ہائی کورٹ ہوا کرتا تھا یہ کسی زمانے میں، لیکن ہمارے اپارٹمنٹ سے بھی پہلے یہاں پر جو ہے تو یہ اسمبلی آ گئی تھی. اور یہاں پر بہت بڑے بڑے لوگ، جہاں پر ابھی اگر آپ یہاں پر دیکھ لیں تو 1932 سے لے کے تو اسپیکرز اور ہمارے چیف منسٹرز یہاں پہ رہ چکے ہیں. یہاں پر مفتی محمود صاحب رہے ہیں، یہاں پر مہتاب عباسی صاحب رہے ہیں. ابھی ہمارے جو دور میں اس طرح کے تو صابر شاہ صاحب رہے ہیں، آفتاب شرپاؤ صاحب رہے ہیں. ان سے پہلے جو بہت سارے اور بھی تھے جو 1937 اور 37 وغیرہ سے چلے آ رہے تھے. یہ حال کب سے چینج ہوا اور وہ حال نئے حال میں کب تبدیل ہوا؟ ہم یہاں سے 2006 میں شفٹ کر گئے تھے، اور پہلے تو وہ اتنا مکمل نہیں تھا، لیکن ایم اے دور میں یہ وہ بن گیا تھا. اس سے پہلے یہ شروع کیا گیا تھا اور 2006 میں یہاں سے ہم شفٹ ہو کے نئے ہال میں چلے گئے. اچھا، ابھی ہم جو ہے وہ اسپیکر گیلری کے طرف داخل ہو گئے ہیں اور اسپیکر کے گیلری کے ساتھ جو ہے وہ ہم اندر جائیں گے. اسپیکر گیلری کی پکچرز آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی بھی کچھ ذرا تفصیل بتا دیں. یہ آپ یہ دیکھ لیں، یہ 1937 سے 1939 تک کا پہلے ہمارے اسپیکر جو تھے یہ ملک خدا بخش صاحب، اور اس طرح ہوتے ہوئے سردار بہادر خان صاحب، نوابزادہ اللہ نواز خان، یہ اسلم خان خٹک صاحب، یہ محمد حنیف خان صاحب، سیف الرحمان کیانی صاحب، راجہ محمد امان اللہ صاحب، اور یہ سید مسعود کوثر. یہ ہم اس دور سے پھر شروع ہو جاتے ہیں. جب ہم آئے تھے تو مسعود کوثر صاحب، پھر حبیب اللہ خان ترین صاحب، ہدایت اللہ خان چمکنی صاحب، اور پھر یہاں پر جناب عبد الاکبر خان صاحب مرحوم، پھر بخت جہان صاحب، پھر کرامت اللہ چغرمٹی، اسد کیسر صاحب، اور پھر آخر میں ابھی ہمارے مشتاق غنی صاحب. اچھا، آخری مشتاق غنی صاحب کی بھی جو ہے
یہاں پہ پکچر لگائی گئی ہے جی اور یہ یہاں پہ چیئرز کیوں بچھائی گئی ہیں کہ اگر ممبر زیادہ ہوں تو وہ یہاں پہ بھی بیٹھیں گے؟ نہیں، یہ ان کے ساتھ جو ڈرائیور باڈی گارڈز وغیرہ اس طرح آتے ہیں تو وہ ہال میں ہم ان کو کہتے ہیں کہ ان کو باہر بٹھائیں تاکہ ہم جو بھی کام کریں تاکہ ان کا جلدی فارغ کیا جا سکے۔ اچھا پھر یہ راستہ جو ہے وہ اسمبلی ہال کی طرف جاتا ہے جہاں سے تمام ممبر جو ہیں یہاں سے داخل ہو کے اسمبلی ہال کی جانب جو ہیں وہ جائیں گے اور یہ راستہ ہے اسمبلی ہال کی جانب جو ہے۔ اچھا اسپیکر صاحب بھی جو ہیں وہ اسی راستے سے، وزیر اعلیٰ صاحب بھی جو ہیں وہ اسی راستے سے جاتے ہیں، دوسرا راستہ بھی ہے وہاں سے بھی اکثر ممبرز داخل ہوتے ہیں؟ وہ ہمارا مین ڈور ہے، وہاں سے بھی آ سکتے ہیں، لیکن اسپیکر صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب کے اپنے چیمبر سے جب آتے ہیں تو اسپیکر صاحب کا یہ چیمبر ہے، یہاں سے وہ نکلتے ہیں اور یہ سیدھے اسپیکر صاحب اس دروازے سے انٹر ہوتے ہیں، لیکن باقی ممبران اور وہ اچھا اسپیکر صاحب جو ہیں وہ اس دروازے سے انٹر ہوں گے اور یہاں پر پھر باقی ممبران جب آتے ہیں یا وزیر اعلیٰ صاحب آتے ہیں تو وہ اس دروازے سے ہو کے اپنے چیئرز پر ادھر بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا ابھی ہم پہنچ چکے ہیں اسمبلی کے مین ہال جہاں پہ تمام ممبران اسی راستے سے اس دروازے سے انٹر ہو کے یہاں سے داخل ہوں گے۔ اچھا اس ہال کے بارے میں بتا دیجیے، اس ہال کی کچھ تھوڑی سی، آپ نے جیسا کہ بتایا بھی کہ 2006 میں آپ لوگ اس ہال میں شفٹ ہوئے تھے، اس کے بعد جو ہے تقریباً 3 حکومتیں جو ہیں وہ اس بینچز پہ بیٹھ چکی ہیں۔ یہاں پہ یہ کمپیوٹرائز سسٹم آپ لوگوں نے لگایا ہوا ہے، کچھ تھوڑی سی اس ہال کے بارے میں بھی بتا دیں۔ یہ جی ہم نے کمپیوٹرائز، ہمارا یہ میرے خیال میں ایشیا میں ہمارا سب سے پہلے اسمبلی ہے جہاں پہ کمپیوٹرائز سسٹم لگا ہوا ہے، اور یہ مطلب اس سے بہت زیادہ فیسیلیٹیشن ہے، اس میں تقریباً پیپر کا بہت کم ضیاع ہوتا ہے کیونکہ زیادہ تر ہمارا ایجنڈا وغیرہ ہم اس پہ اپلوڈ کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے یہ اسپیکر گیلری ہے، یہ آفیسرز گیلری ہے، یہ آفیسرز گیلری ہے، یہ 2 جو گیلریز آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ آفیسر گیلری ہے، وہ سامنے لیڈیز گیلری ہے اور وہ آپ لوگوں کے لیے ہے، یہ پریس گیلریز ہے، اور پھر وہ اسپیکر گیلری آخر میں ہے۔ یہ اوپر جو ہے ہمارے جنرل پبلک کے لیے، یہ تقریباً وہاں پر 125 کے قریب، 300 کے قریب، یہ 125 سے 125 250 300 کے قریب یہ ادھر ہمارے اوپر کے وہ ہیں وزٹرز کے لیے۔ اچھا یہ اسپیکر صاحب کے آگے جو ہیں وہ سیکٹری صاحب بیٹھتے ہیں، ڈپٹی سیکٹری، اس بارے میں بھی بتا دیجیے اور ساتھ میں یہ بتا دیجیے کہ اپوزیشن بینچز کہاں پہ بیٹھیں گی، حکومتی وزیر اعلیٰ کہاں پہ بیٹھیں گے، اپوزیشن لیڈر کہاں پہ بیٹھیں گے، اس سوال سے بھی بتا دیں۔ جی آپ دیکھ لیں، یہ سب سے پہلے یہاں پر اسپیکر صاحب اوپر بیٹھتے ہیں، اس کے نیچے یہاں پر سیکٹری اور ہمارے اسمبلی کے سینئر ایڈیشنل سیکرٹری اور اسپیشل سیکرٹری وغیرہ بیٹھتے ہیں، اور پھر ہمارے کمپیوٹر کا یہ آپ جب اس کے اسپیکر صاحب کے رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر وزیر اعلیٰ صاحب اور ٹریجری بینچز کا وہ ہے، حکومتی اراکین اس سائڈ رائٹ سائڈ پہ بیٹھتے ہیں، اور اپوزیشن کے اسپیکر صاحب کے لیفٹ سائڈ پہ اپوزیشن ممبران ادھر بیٹھتے ہیں۔ اچھا ٹوٹل کتنی چیئرز ہیں؟ مطلب 145 ممبرز ہیں اور 145 چیئرز ہی جو ہیں وہ یہاں پہ لگائی گئی ہیں؟ نہیں، یہاں پر 145 چیئر، ہال میں 145 ہیں، لیکن ہمارے ٹوٹل ممبر بھی 145 ہیں کیونکہ ایک اسپیکر صاحب اوپر بھی ہوتے ہیں، وہ 146 ہو جاتے ہیں۔ مطلب ہال میں جو ہے وہ 145، ایک اسپیکر کے ساتھ 145 نہیں ہوں؟ ہاں، لیکن یہاں پر ایڈوکیٹ جنرل بھی بیٹھتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک سیٹ مقرر ہوتی ہے۔ یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل جو ہے وہ، یا اٹارنی جنرل، وہ قومی اسمبلی میں، یا ادھر یہاں پر ایڈوکیٹ جنرل صاحب کے لیے بھی ایک سیٹ مختص ہے۔ اچھا مطلب ہال کے اندر 145 چیئرز لگی ہوئی ہیں، ایک جو ہے وہ اسپیکر صاحب کی ہو گئی، تو 146 چیئر جو ہیں یہاں پہ ہال کے اندر لگی ہوئی ہیں۔ اور اس ہال کے جیسا کہ آپ نے پہلے بھی بتایا، یہ ڈیجیٹل، آپ نے کہا کہ ایشیا میں پہلی اسمبلی ہے جہاں پہ ڈیجیٹل کمپیوٹرائز سسٹم بھی لگایا گیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی اور تفصیل بتا دیں۔ یہ اصل میں یہ ہے کہ اب ہمارے جو کارروائی ہے، اسمبلی کارروائی جو ہوتی ہے، وہ ممبران جب سوالات دیتے ہیں، آپ لوگ جب ادھر بیٹھ کے اپنی گیلریز میں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ سوال دیے ہیں، یہ ریزولوشن ہے، قراردادیں ہیں، یہ کال اٹینشن وغیرہ، تو وہ ہم نے اسی میں اپلوڈ کیا ہوتا ہے۔ تو اس سے ایک تو بچت کا وہ زیادہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیپر لیس وہ اسمبلی ہو جاتی ہے۔ اس میں کچھ ممبران جو ایجنڈا مانگتے ہیں تو ہم ان کو ہارڈ میں بھی دے دیتے ہیں، لیکن بعض جو ہے تو وہ کمپیوٹر کے استعمال سے جو واقف ہوتے ہیں، وہ کمپیوٹر میں ہی ان کے لیے سارا پورا ایجنڈا پڑا ہوتا ہے اور وہ اس سے دیکھتے ہیں۔ اچھا اس مرتبہ جو ہے وہ مطلب ہر مرتبہ ہی اس سائڈ پہ اپوزیشن بینچز بیٹھتی ہیں، حکومتی بینچز، حکومتی ممبران یہاں پہ بیٹھتے ہیں، اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ فرنٹ پہ بیٹھتا ہے، اور اس مرتبہ تو اپوزیشن کافی کمزوری ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کی، کیونکہ آزاد امیدوار جو ہیں وہ 90 کے قریب جیت چکے ہیں۔
वो तो बस अभी हुकूमत के उस पर डिपेंड करता है, उससे हमारा वो नहीं है। लेकिन हमारे साथ जो मेंबर आते हैं तो हम इनको अपोजिशन का इस तरफ होता है, वो फिर यहाँ पर ये होता है कि जो लार्जेस्ट पार्टी होती है उसको दिया जाता है, या कोलेशन ऑफ दी पार्टी जो अपोजिशन में होते हैं वो लोग आपस में मिलकर अपोजिशन लीडर मुंतखब करते अच्छा, हैं। जनरल पब्लिक के लिए क्या है कि जनरल पब्लिक जो है वो असम्बली हाल देखना चाहे, उनके लिए आप लोगों ने क्या तरीक़ेकार बनाया हुआ है? क्योंकि बहुत लोगों ने अंदर इससे असम्बली नहीं देखी हुई, बहुत लोग ख्वाहिश भी रखते हैं असम्बली देखने की। क्या है ऐसा कोई आप लोगों ने तरीक़ेकार बनाया हुआ है कि लोग आ सकें और असम्बली देख सकें? जी बिल्कुल, ये इस दौरान में अभी जो असम्बलियाँ नहीं थी, हमने इस दौरान में भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के लोगों तलबा को हमने फैसिलिटेट किया है। आम आदमी जब आता है तो हम सिर्फ उनके लिए उनको पहले से इजाज़त, वो एक कार्ड ज़रूरी होता है, इजाज़तनामा होता है, तो वो ज़रा ज़रूरी होता है कि पहले से वो किसी से रब्ता करें, हमारे प्रोटोकॉल विंग से रब्ता करें, सेक्रेटरी के ऑफिस से रब्ता करें। हमने बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के उस जब असम्बली थी उस वक्त भी, और असम्बली की जब अब ये तकरीबन 13 महीने के पीरियड में हमने बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के तलबा को इधर लाए हैं, उनको ब्रीफिंग दी है और असम्बली के बारे में बताया है, और हम उनको हमेशा वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। जी, आप जैसा कि आप लोगों ने असम्बली देखी, जब भी आप लोग असम्बली आना चाहें तो उसका प्रोसेस भी जो है वो किफ़ायत साहब ने समझा दिया है, तो आप लोग आ सकते हैं और असम्बली भी देख सकते हैं। जैसे ही नई बेंचेस आ जाए, नई हुकूमत आ जाए, तो आप लोग असम्बली आके यहाँ का विज़िट कर सकते हैं।